جو قسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور وہ آپ کی تابعداری سے وہ نبوت ملتی ہے۔ اس لیے قادیانی پہلے تو یہ بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی نبوت اپنے مرزے کے لیے جاری مانتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے وہ اب کس میں آگے بتائیں گے، نبوت کی تشریعی نبی، مستقل نبی، ذلی بروزی نبی، تو پہلے اس قادیانی بحث کرنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس قسم کی نبوت کے جاری ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس کو واضح کریں۔ جب وہ اپنا دعویٰ واضح کر دیں تو پھر اب ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنے خاص قسم کا جو دعویٰ ہے، نبوت کی خاص قسم جو انہوں نے نکالی ہے، اس خاص قسم کی نبوت کے لیے خاص قسم کی دلیل جو ہے وہ پیش کریں، کیونکہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ یہ تو کھلی بددیانتی ہے کہ دعویٰ خاص ہو اور دلیل اس کے لیے عام پیش کی جائے۔ اگر قادیانی اپنے اس دعویٰ کو منقح کر لیں تو ہم بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قادیانی اپنے اس خاص دعویٰ کے مطابق قرآن و حدیث سے کوئی دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اب ضروری ہو گیا کہ پتہ کیا جائے کہ قادیانیوں کے ہاں کون کون سی قسم کی نبوتیں ہوتی ہیں۔ پہلا حوالہ وہ مرزا بشیر الدین محمود کا ہے، جو مرزا قادیانی کا بیٹا تھا اور دوسرا خلیفہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نبیوں کی 3 اقسام مانتا ہوں، ایک جو شریعت لانے والے ہیں، دوسرے جو شریعت تو نہیں لاتے لیکن ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے اور کام وہ پہلی امت کا ہی کرتے ہیں، جیسے سلیمان، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، اور ایک وہ جو نہ شریعت لاتے ہیں اور نہ ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے ہی نبی ہوتے ہیں، اور سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گزرا کہ اس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے۔ کتاب ہے القول الفصل، صفحہ نمبر 14، انوار العلوم، مرزا بشیر الدین کی جو کتاب ہے انوار العلوم، اس کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 276 اور 277۔ اب آپ نے اس حوالے میں دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جو نبوت کی تیسری قسم بتائی ہے کہ وہ نبی کی تابعداری کرنے سے ملتی ہے، لیکن شرط ساتھ ایک قید اور لگا دی کہ یہ نبوت ایسی نبوت، ایسا نبی کہ جس کی تابعداری کرنے سے کسی اور دوسرے بندے کو بھی نبوت مل جائے، تو یہ مرزا بشیر الدین کہتا ہے کہ سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی اس شان کا نہیں گزرا کہ اس کی اتباع میں ہی انسان نبی بن جائے۔ اس کا مطلب کہ یہ بنتا ہے کہ یہ ذلی بروزی نبوت اور تابعداری والی نبوت، یا اس کو کسبی نبوت کہیں، یہ نبوت کی وہ قسم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایسی نبوت ہے جو یہ مرزا قادیانی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر قادیانی قرآن و حدیث سے
دلیل بھی ایسی پیش کریں گے کہ وہ آیت یا وہ حدیث یہ کہتی ہو کہ اتباع والی نبوت وہ مل جاتی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ملتی ہے۔ انشاءاللہ قادیانی ایسا کوئی حوالہ نہیں دکھا سکتے۔ حوالہ نمبر 2، یہ مرزا بشیر الدین محمود کا دوسرا بھائی مرزا بشیر احمد ایم اے ہے، جس نے سیرت المہدی بھی لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے اس جگہ یہ یاد رہے کہ آج تک نبوت تین قسم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اول تشریعی نبوت، اس کا ترجمہ کرتے ہیں تشریع، ایسی نبوت کو مسیح موعود نے حقیقی نبوت سے پکارا ہے، یعنی تشریعی نبوت کو مرزا غلام احمد قادیانی حقیقی نبوت کہتے ہیں۔ دوم وہ نبوت جس کے لیے تشریعی یعنی حقیقی ہونا ضروری نہیں، ایسی نبوت حضرت مسیح موعود کی اصطلاح میں مستقل نبوت ہے۔ گویا تشریعی نبوت وہ حقیقی نبوت ہے، اور دوسری قسم کی نبوت جو ہے وہ مستقل نبوت ہے، لیکن اس میں تشریعی ہونا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں تیسری قسم نبوت کی ذلی نبوت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ یہ کتاب ہے کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 112 و 113، دربارہ مسئلہ کفر و اسلام از مرزا بشیر احمد ایم اے۔ یہاں بھی آپ نے معلوم کیا کہ مرزا بشیر احمد ایم اے کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ گویا یہ ذلی نبوت جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کھولی گئی۔ تیسرا حوالہ، انبیاء علیہ السلام دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 تشریعی، نمبر 2 غیر تشریعی۔ تشریعی میں نے شریعت والا، تو غیر تشریعی یعنی جس کو نئی شریعت نہیں ملتی۔ پھر غیر تشریعی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 براہ راست نبوت پانے والے، نمبر 2 نبی تشریعی کی اتباع سے نبوت حاصل کرنے والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر صرف دو قسم کی نبی آتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں تو ان کی گویا دو قسمیں تھیں، ایک تشریعی، دوسرے غیر تشریعی، مگر غیر تشریعی کی وہ قسم جو براہ راست نبوت پانے والے۔ اب جو نبی تشریعی کی اتباع سے نبوت حاصل کرنے والے ہیں، یہ اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے مباحثہ راولپنڈی، صفحہ نمبر 175۔ یہ مباحثہ راولپنڈی کیا ہے؟ یہ قادیانیوں ہی کی دو جماعتیں ہیں، ایک جو قادیان ہندوستان میں رہتی تھی، دوسرا ان کا گروپ تھا جس کو لاہوری گروپ کہتے تھے، مولوی محمد علی جو جماعت سے ناراض ہو کر آ گیا تھا۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، بنیادی اختلاف تو اس پر ہوا تھا کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود وہ خلیفہ بننے کی اہل ہے یا نہیں۔ اس وقت مولوی محمد علی ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، خلیفہ مجھے بنانا چاہیے، اور جبکہ مرزا بشیر الدین محمود اس کی سیرت اور کریکٹر وہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ نکتہ چینی ہوتی تھی، اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔
لیکن چونکہ مرزا بشیر الدین محمود کے حق میں اس کی والدہ کا بھی ووٹ تھا، وہ قادیانیوں کے ہاں ام المؤمنین کہلائی جاتی تھی، تو اس نے ووٹ بھی اپنے بیٹے کے حق میں دے دیا، اس لیے وہ خلیفہ بن گئے۔ تو یہ مولوی محمد علی ناراض ہو کر قادیان سے لاہور آ گیا۔ چونکہ یہ لاہور رہنے لگا، اسی وجہ سے اس گروپ کا نام بن گیا لاہوری گروپ۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن یہ اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی اور موقع بنے گا تو اس وقت اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ ان کا قادیانی اور لاہوری گروپ کے آپس میں کوئی اختلافات ہیں یا یہ ایک ہی جگہ پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک مباحثہ ہوا تھا لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کا کہ خلافت جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو خاندان ہے اس کا حق ہے یا جماعت کا حق ہے۔ تو اس میں ہر فریق نے اپنے اپنے جواب دیے۔ اس ضمن میں یہ بشیر احمد ایم اے کا یہ مذکورہ بالا حوالہ آیا ہے، اس حوالے سے بھی یہ مرزا بشیر احمد ایم اے کا حوالہ گزر گیا، اور اب یہ تیسرا حوالہ مباحثہ راولپنڈی والا، یہ بھی اسی کا ہی خلاصہ ہے تقریباً۔ یعنی جیسے بشیر ایم اے نے یا بشیر الدین محمود نے تین قسمیں مانی ہیں، یہ مباحثہ راولپنڈی میں بھی تین ہی قسمیں جو ہیں وہ مانی گئی ہیں۔ اور یہ جو تیسری قسم انہوں نے نکالی ہے کہ تشریعی نبی کی اتباع کرنے سے نبوت جو حاصل ہوتی ہے، یعنی کسبی نبوت، وہ کہتے ہیں کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد ہی جاری ہوئی۔ حضرات محترم، میرے سامعین اور سامعات بھائیوں اور بہنوں، یہ تین حوالے جو ہم نے پیش کیے ہیں، ان حوالوں سے چند باتیں یا وہ واضح ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی تین قسمیں ہیں، جن میں سے دو بند ہیں اور ایک خاص قسم یعنی ذلی اور بروزی نبوت جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے، وہ جاری ہے۔ جب قادیانیوں کے نزدیک وہ ذلی اور بروزی نبوت ہی جاری ہے تو ان کا گویا دعویٰ ہو گیا کہ اس وقت نبوت کی ایک قسم جاری ہے جو کہ ذلی بروزی نبوت ہے۔ ان کا دعویٰ اب ہو گیا ذلی بروزی نبوت والا۔ جب دعویٰ یہ ہے تو پھر قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک یا حدیث شریف سے دلیل بھی ایسی پیش کریں کہ جس میں ذلی بروزی نبوت کا ذکر ہو کہ وہ جاری ہے۔ نمبر دو، وہ حدیث یا وہ آیت یہ بھی بتائے گی کہ یہ نبوت حضور علیہ السلام کے بعد جاری ہوئی ہے۔ نمبر تین، اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ بات بھی کشید ہوتی ہو کہ وہ نبوت وحی نہیں ہے بلکہ وہ نبوت جو ہے وہ کسبی ہے۔ یہ ثابت کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر چار، وہ نبوت مرزا قادیانی کے علاوہ کسی کو نہ مل سکتی ہو۔ یہ چار چیزیں اگر کسی آیت سے کسی حدیث سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہوں تو پھر تو یہ قادیانیوں کو کوئی فائدہ دے گی، ورنہ قادیانی عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ دعویٰ آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی نبوت جو کہ حضور علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی ہے اور وہ آپ کی اتباع سے ملنی ہے، یہ نبوت اب تسلیم کرتے ہیں قادیانی، مگر چالاکی سے جو آیت جو حدیث پیش کریں گے اس میں اس قسم کی کوئی قید نہیں ہوگی۔
ہم بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان تنقیحات اربع کے مطابق قادیانی ایک دلیل بھی اس خاص قسم کی نبوت کے اوپر پیش نہیں کر سکتے. بس قادیانیوں کی عیاری جو ان کے مربی ہوتے ہیں مبلغ، ان کی عیاری یہی ہوتی ہے کہ دعویٰ تو ایک خاص قسم کی نبوت کا وہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو نبوت ان کی ہے وہ ہے ذلی بروزی نبی. لیکن جب بحث کریں گے، دلائل لے آئیں گے، تو وہ موضوع جو ہے اس میں اجراء نبوت رکھ دیں گے، عام نبوت، اس میں وہ قید والی نبوت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور دلائل ایسے پیش کرتے ہیں جو کہ ان کے خاص دعویٰ کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کے اپنے مسلمات یعنی جس چیز کو انہوں نے تسلیم کیا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے شروع ہوئی ہے. وہ آیتیں ایسی دیں گے کہ جو آیتیں ماضی کی حکایت کر رہی ہیں، جو خطابات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں عام انسانیت کو کیے گئے ہیں، تو قادیانی دلائل میں وہ لے آئیں. اس لیے اس بات کو پابند کروانا چاہیے اس پر قادیانیوں کو کہ دیکھو تمہارا دعویٰ جو ہے وہ خاص قسم کی نبوت کا ہے، یعنی وہ نبوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی ہو، اور وہ کسبی نبوت ہو، وحبی نہ ہو، اور وہ ذلی اور بروزی نبوت ہو، اور وہ نبوت پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ کسی اور کو مل بھی نہ سکتی. اب ہم آتے ہیں قادیانیوں جو دلائل ہیں اجراء نبوت پر، ان کی طرف مختلف وہ آیات اس موضوع پر، لیکن بات وہی ہے کہ وہ جو بھی دلیل پیش کریں گے وہ ان کے اس دعویٰ کے مطابق نہیں ہو. چنانچہ پہلی آیت ہے سورۃ اعراف کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیات. یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 35. ترجمہ ہے اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم میں ہی سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں الی آخر الآیہ. آسان ترجمہ قرآن. اب قادیانی اس آیت سے اجراء نبوت کو کیسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کا طرز استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ یا بنی آدم اما یأتینکم، اس آیت میں یأتینکم کا جو صیغہ ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور عربی میں مضارع کا صیغہ وہ دو زمانوں پر بولا جاتا ہے، حال اور استقبال. یعنی پریزنٹ جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے اور فیوچر آنے والا زمانہ. قادیانی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے یأتینکم، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت ہمیشہ کے لیے جاری ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے اور یأتینکم مضارع کا صیغہ ہے. بظاہر قادیانی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے کہ اس سے نبوت کے اجراء کا پتہ چلتا ہے. اس کا جواب متعدد جوابات ہیں، چند ایک جواب میں یہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو دلیل جو تم نے اجراء نبوت کون سی؟
ذلی بروزی نبوت، اور وہ نبوت جو تابعداری سے ملتی ہے، وہ نبوت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد شروع ہوئی ہے، قادیانیوں نے اس کے مطابق آیت پیش کرنی ہے، مگر اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس آیت کو پیش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بے شک یأتینکم کا صیغہ آیا ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ دلیل ان کے دعوی کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں لفظ ہے یأتینکم، یہ تو بات ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مگر اس میں آگے جو لفظ رسل آیا ہے، رسل، یہ رسول کی جمع ہے اور یہ نکرہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب نکرہ لفظ بولا جائے تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ لفظ رسول جو ہے یا رسول، یہ رسول کی جتنی اقسام ہیں ان سب کو شامل ہے، چاہے وہ حقیقی نبوت ہے یعنی تشریعی نبوت، یا مستقل غیر تشریعی نبوت، اور ایسے ہی ذلی بروزی نبوت۔ یہ آیت اور یہ لفظ تو پھر چونکہ رسول عام ہے، یہ اس سے قادیانیوں کی جو تیسری قسم کی نبوت ہے، بروزی نبوت، ذلی نبوت، اس کے اوپر یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے، مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ رسول کا لفظ وہ عام لفظ ہے جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہے، یعنی یہ لفظ رسول، اس میں رسول بھی ہے شامل، نبی بھی ہے، اور محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ رب باتیں کرتا ہو۔ حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 322۔ آپ نے دیکھا کہ قادیانیہ نے یہ جو آیت پیش کی ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم، وہ یاتینکم ان کو مضارع کا صیغہ تو نظر آیا، لیکن آگے لفظ رسول یا رسول کے اوپر انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ ان کے دعویٰ کے مطابق وہ لفظ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، اس لیے یہ آیت قادیانیوں کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ ہاں، جواب نمبر 2، اگر یہ آیت اجرائے نبوت کی دلیل ہے تو پھر یہ صرف ذلی بروزی نبوت کے اجراء کی دلیل نہیں بنے گی، بلکہ تینوں قسم کی جو نبوتیں ہیں ان کی اجراء کی یہ دلیل بن جائے گی، جبکہ خود قادیانیوں کے نزدیک 2 قسم کی، وہ حقیقی اور مستقل نبوتیں، تو وہ بند ہیں۔ لہذا یہ آیت قادیانیوں کے حق میں نہیں بیٹھتی۔ جس طرح یہ اگر یہ تم کہتے ہو کہ یہ آیت ہمارے خلاف ہے، یعنی اس سے اجرائے نبوت ثابت ہوتا ہے، تو پھر یہ تمہارے بھی خلاف ہے، کیونکہ تم تو صرف ایک قسم کی نبوت اس سے جاری کرنا چاہتے تھے، اور اس سے تو تینوں قسم کی نبوت جو ہے وہ جاری ہونا ثابت ہو رہا ہے، اس لیے یہ تمہارا جواب صحیح نہیں بنتا۔ اور یہی آیت تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کیا ہے بنی آدم کو کہ اے بنی آدم، یعنی آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ان کو اگر یہ خطاب ہے اور یہ اجرائے نبوت کی دلیل ہے، تو بھائی بنی آدم یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں تو مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، ہندو، سکھ اور بھی کوئی مذہبوں کے لوگ بھی موجود ہیں، تو کیا پھر وہ بھی نبی بن سکتے ہیں؟ کیونکہ بنی آدم میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شامل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قادیانیوں کو یہ تو کبھی برداشت نہیں ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی کے علاوہ پھر اور کوئی شخص بھی وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے۔ ایسے ہی یہ آیت
یا بنی آدم اما یاتینکم، اگر اس آیت کو اجراء نبوت کی دلیل مان لیا جائے تو مرزا قادیانی پھر بھی وہ نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ مرزا قادیانی کا اپنا ایک شعر ہے جو شاید ہی اس کے امتی اس کو سمجھ سکیں، اس کا مطلب بیان کر سکیں۔ ہمیں اس شعر سے جو ظاہری معنی نظر آیا ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی بنی آدم ہے ہی نہیں، یعنی آدم کی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 57، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127۔ ذرا اس شعر پر آپ غور کریں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، یعنی کہتا ہے کرم خاکی ہوں۔ کرم خاکی کا معنی کیڑا، مٹی کا کیڑا۔ کہتا ہے میں گویا مٹی کا کیڑا ہوں، نہ آدم ذات ہوں، یعنی آدم ذات نہیں ہے، میں آدم کی اولاد نہیں ہوں۔ پنجابی میں کہو بھائی بندے کا پتر ہی نہیں، تو یہ آدم کا بیٹا ہی نہیں۔ کہتا ہے میں کرم خاکی بھی نہیں ہوں، میں آدم ذات بھی نہیں ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ یہ دوسرے مصرے میں خود وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ اب آپ خود سمجھیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ آج نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ بشر کی جائے نفرت یعنی انسان کے بدن میں کون سی ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر گھن آتی ہو یا اس سے نفرت آتی ہو یا انسانوں کی وہ آر ہو، انسان کو آر دلانے کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ اس کا نام دیا جاتا ہو۔ تو مرزا قادیانی اپنے آپ کو بنی آدم کہتے ہی نہیں، اس لیے اس آیت سے مرزا قادیانی کی نبوت کا اجرا ثابت کرنا یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5، قادیانی بڑے تم طراق طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ آیت اجراء نبوت پر دلیل ہے۔ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو مرزا قادیانی کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کو مصیبت تو تھوڑی پڑی، مرزا قادیانی کے زمانے میں اس پر بڑی لے دے ہوتی تھی، علماء بہت اس کا محاسبہ کرتے تھے اور وہ بڑی ہاتھ پیر مار رہا تھا نبی بننے کے لیے، بڑی الٹی سیدھی تعویلیں کر رہا تھا۔ تو مرزا قادیانی نے اگر یہ اجراء نبوت کی دلیل ہے تو مرزا قادیانی کو چاہیے تھا کہ اپنی زندگی میں یہ دلیل پیش کرتا، حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی کسی کتاب میں بھی اس آیت کو بطور دلیل جو ہے وہ پیش نہیں کیا۔ یہ تو ہم نے الزامی جوابات دیے ہیں اور عقلی جوابات ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ان کے 3 حوالے پیش کیے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ قادیانیوں کے نزدیک عام قسم کی نبوت جو ہے وہ جاری نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کی نبوت یعنی ذلی اور بروزی۔ مگر قادیانیوں نے جو پہلی ہی آیت پیش کی ہے تو وہ ان کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ اصل یہ جو آیت ہے اور اس سے قادیانیوں کا جو استدلال ہے اس کا تحقیقی جواب یہ ہے، یہ آیت سورت اعراف کی ہے۔ اس کے اگر سیاق اور سباق کو دیکھا جائے، یعنی اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اور اس کے بعد جو آیتیں گزری ہیں، تو ان میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، ان کے واقعات تفصیلی جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں آپ کے ذکر کے بعد پھر 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے
بنی آدم کو یعنی آدم کی اولاد کو خطاب فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ نمبر 2 ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ ایسے ہی فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، یہ زیر بحث جو آیت ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ 4 آیتیں ہیں، ان چاروں آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کیا گیا اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سامنے وہ ماضی کے زمانہ کی حکایت کی ہے کہ وہ جو لوگ تھے، ہم نے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی، ہم نے ان کو یہ احکامات دیے تھے، کیونکہ علماء مفسرین علماء تفسیر وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو خطاب ہوا ہے اور حضور علیہ السلام کی امت کو جو خطاب ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود احادیث میں اپنی امت کو پکارا ہے، ان کو اگر متوجہ کیا ہے تو ان کو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضور علیہ السلام ایسے ہی خطاب کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں جب حضور علیہ السلام کی امت کو خطاب کیا گیا ہے تو ان کو یا تو یا ایھا الناس کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا۔ اور یا بنی آدم اس لفظ سے امت محمدیہ کو کبھی خطاب نہیں کیا گیا، اس لیے یہ بے شک آیت قرآن پاک میں موجود ہے، مگر یہ آیت اس امت کے لیے نہیں ہے۔ اس امت کو بتایا گیا ہے کہ پہلے جو امتیں تھی، آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کو یہ احکامات جو ہے وہ دیے گئے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر پہلی امتوں کو جو احکامات دیے ہیں وہ چلتے چلتے ہماری اس شریعت میں آ جائیں اور شریعت محمدیہ میں اس حکم کو منسوخ نہ کیا جائے تو پھر وہ ہمارے لیے بھی واجب العمل ہوگا وہ حکم، مگر یہاں اس شریعت محمدیہ میں تو آ کر وہ جو نبوت کا سلسلہ تھا، یاتینکم رسل، رسولوں کے آنے والا سلسلہ تھا، وہ تو آیت خاتم النبیین نے ختم کر دی۔ اور ایک آیت نہیں، 100 آیات نے وہ پہلے والا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دی۔ ایسے ہی جیسے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ختم نبوت کامل لکھی ہے، اس میں بھی 210 سے زائد احادیث جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو ان آیات اور ان احادیث نے اگر کوئی نبوت کے جاری ہونے والا سلسلہ تھا پہلے زمانے میں، تو ان آیات اور ان احادیث نے اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک کا یہی طریقہ رہا ہے کہ سارے نبیوں کا سلسلہ ان کا تذکرہ ہوتا رہا،